ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، یاد کرو اس واقعے کو، یاد کرو اس وقت کو جب کہ کہا موسیٰ نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا لفتاہ، اپنے شاگرد سے، اپنے نوجوان شاگرد سے. تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم موجود ہیں. بشریت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے نہیں بلکہ نورانیت کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود ہیں. نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہر نبی کے زمانے میں موجود تھا، ہر نبی کے ساتھ موجود تھا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اے حبیب لبیب، اے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، یاد کرو اس واقعے کو جب کہ کہا موسیٰ نے لفتاہ، اپنے نوجوان شاگرد سے. وہ کون تھے؟ یوشع بن نون. یوشع بن نون، ان کے والد کا نام نون اور ان کا نام کیا تھا؟ یوشع. یہ واو شین عین، یوشع. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت یوشع بن نون جو ہیں آپ کے جانشین بنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور رسول کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا. یوشع بن نون. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یاد کرو اس واقعے کو، یاد کرو اس وقت کو، اس لمحے کو جبکہ موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں مسلسل چلتا رہوں گا، مسلسل چلتا رہوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں مجمع بحرین، دو بحر، دو سمندر جہاں ملتے ہیں، دو سمندروں کا جہاں سنگم ہے وہاں تک پہنچ نہ جاؤں. میں مسلسل چل کے وہاں جا کے رہوں گا جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، جو مجمع البحرین ہے، مجمع البحرین ہے، دو سمندروں کا سنگم ہے. بات سمجھ میں؟ تمل میں چنگم، اسی سنگم کو تمل میں کیا کر دیا؟ چنگم، چنگم بولتے ہیں. ہاں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا، سنگم کا لفظ ہے آپ کے پاس، تمل میں لفظ ہی نہیں ہے. پھر یہ چنگم کیا ہے؟ نہیں، بستی کا مسئلہ سنگمم بولتے ہیں. اچھا اچھا، وہ سنگم کا ہے تمل میں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اپنے شاگرد سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں مجمع البحرین تک پہنچ کے رہوں گا، وہاں جا کر رہوں گا. مجمع البحرین، دو سمندر جہاں ملتے ہیں، دو سمندر جہاں ملتے ہیں، دو بحر جہاں ملتے ہیں، دو بحر، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، یکجا ہونے کی جگہ جو ہے میں وہاں تک پہنچ کے رہوں گا. یہ دو سمندر ایک مقام ہے جسے مجمع البحرین کہتے ہیں. ظاہری معنی تو یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد، اپنے ساتھی، اپنے خادم حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ میں مجمع البحرین تک ضرور جاؤں گا، وہاں پہنچوں گا، مجمع البحرین پر پہنچوں گا میں.
جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پہنچوں گا. یہ تو ظاہری معنی ہے. اب اس کے باطنی معنی کیا ہے, باطنی تفسیر کیا ہے؟ دو سمندر کے ملنے کی جگہ, دو سمندر کیا ہے پہلے یہ جاننا چاہیے. باطنی تفسیر کر رہا ہوں. دو سمندر کیا ہیں؟ ایک سمندر ہے واجب الوجود, خدا کی ذات. ایک سمندر ہے ممکن الوجود, بندے کی ذات. ایک سمندر ہے واجب, ایک سمندر ہے ممکن. واجب اور واجب الوجود کہتے ہیں خدا کو, ممکن اور ممکن الوجود کہتے ہیں بندے کو. تو ایک سمندر خدا ہے, ایک سمندر بندہ ہے. عبد ایک سمندر ہے, رب ایک سمندر ہے. واجب الوجود رب ہے, خالق ہے, معبود ہے, مسجود ہے. اور ممکن الوجود ممکن ہے, عبد ہے, مخلوق ہے, عابد ہے, بندہ ہے. واجب الوجود مطلق ہے, ممکن الوجود مقید ہے. واجب الوجود لا محدود ہے, لا حد لہ اس کی شان, اور ممکن الوجود محدود ہے. تو بندگان خدا دو سمندر ہیں, ایک واجب الوجود, ایک ممکن الوجود. ایک خدا کی ذات, ایک بندے کی ذات. ایک ذات لا محدود, ایک ذات محدود. ایک ذات مطلق, ایک ذات مقید. ایک ذات قدیم, ایک ذات حادث. کیا عرض کر رہا تھا؟ دو سمندر ہیں, عبدیت کا ایک سمندر, ربوبیت کا ایک سمندر. واجبی کا ایک سمندر, ممکنی کا ایک سمندر. الوہیت کا ایک سمندر, عبودیت کا ایک سمندر. خدا کی ذات ایک سمندر, بندے کی ذات ایک سمندر. اب آگے بڑھو بولتے سمجھ, آگے آگے. واجبی و ممکنی دو بحر ہیں. واجبی, حضور شاہ کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, واجبی و ممکنی دو بحر ہیں, برزخ بحرین ہیں حضرت رسول. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلائے ہیں دو سمندر, دو دریا, دو بحر, دونوں کو چلایا ہے اللہ نے. دونوں بحر چل رہے ہیں. مرج البحرین یلتقیان, وہ دونوں چل رہے ہیں, دونوں سمندر چل رہے ہیں, ملے ہوئے ایک دوسرے سے مل کے چل رہے ہیں. مرج البحرین یلتقیان, ایک سمندر چل رہا ہے, دوسرا سمندر بھی چل رہا ہے. دونوں سمندر چل بھی رہے ہیں اور ملے ہوئے بھی ہیں ایک دوسرے سے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ان دونوں سمندروں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں بغاوت نہیں کرتے. یہ وہ نہیں بنتا, وہ یہ نہیں بنتا. دو سمندر ہیں, ایک واجبی کا سمندر ہے, ایک ممکنی کا سمندر ہے. یہ ایک وجوب کا سمندر ہے, ایک امکان کا سمندر ہے. یہ ایک الوہیت کا سمندر ہے, ایک عبودیت کا سمندر ہے. یہ ایک سمندر ہے جسے ذات خدم کہتے ہیں. یہ ایک سمندر ہے جسے ذات عدم کہتے ہیں. یہ ایک سمندر ہے جو قدیم ہے, جسے ذات قدیم کہتے ہیں. ایک سمندر ہے جسے حادث اور ذات حادث کہتے ہیں. عبدیت کا ایک سمندر ہے, ربوبیت کا ایک سمندر ہے. تو واجبی و ممکنی دو بحر ہیں, اور ان دونوں سمندروں کے بیچ میں حاجز اور حاجب اور برزخ کون ہے؟ حضرت رسول. مرج البحرین, دو سمندروں کو اللہ نے چلایا ہے, دونوں سمندروں کو چلایا ہے. یہ دونوں سمندر چل رہے ہیں لیکن آپس میں ملے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بینہما برزخ, ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہیں لیکن برزخ کی وجہ سے ملے ہیں. برزخ نے ان کو ملایا بھی ہے اور ان کو جدا بھی کر رکھا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ, برزخ کی وجہ سے دونوں ملے ہیں. اس برزخی کی وجہ سے رب عبد سے ملا ہے, عبد رب سے ملا ہے. اس کے باوجود اس برزخ کی وجہ سے لا یبغیان, اس برزخ کی وجہ سے نہ رب عبد ہوتا ہے, نہ رب عبد ہوتا ہے, نہ عبد رب ہوتا ہے. اور رب رب وَإِن تنزل, رب رب ہی رہتا ہے اگرچہ کہ کتنا ہی نزول کیوں نہ کرے. وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّى, عبد عبد ہی رہتا ہے کتنا ترقی ہی کیوں نہ کرے.
واجبی و ممکنی دو بحر ہیں، برزخ بحرین ہیں حضرت رسول۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، یہ ہے مجمع البحرین، یہ ہے دو سمندر ملے ہوئے ہیں۔ خدا ایک سمندر ہے، اس کا بندے، اس کا بندگی کا ایک سمندر، تو بیچ میں برزخ ہے، بینہما برزخ، وہ برزخ جو ہے جامع بھی ہے، دونوں کو جمع بھی کر رہا ہے، اور حاجب بھی ہے، حاجز بھی ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا بھی کر رہا ہے۔ یہ شان ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ تو بندگان خدا، یہ مجمع البحرین، خدا اور بندہ جہاں ملیں، وہ ذات ہے، ذات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، کہ ان کے بغیر بندہ خدا سے نہیں مل سکتا، اور خدا بھی بندے سے نہیں ملتا۔ خدا بندوں سے ملنے کے لیے ہی سب سے پہلے برزخ کو پیدا فرماتا ہے، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ تو بندگان خدا، اللہ، ہم حضور کے وسیلے کے بغیر اللہ سے کیسے کچھ لے سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے تو اپنے بندوں کو حضور کے ہاتھوں ہی سے دیتا ہے۔ جسے بھی جو ملا ہے میرے نبی کے ہاتھوں ہی سے ملا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، میں جب تک مجمع البحرین تک نہیں پہنچ جاؤں گا، میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم خدا اور بندے کے درمیان برزخ ہیں، دونوں کو ملانے والے، اور ان کی وجہ سے دو ہیں، ایک نہیں۔ انہی کی وجہ سے دو ہیں، ایک نہیں، پھر انہی کی وجہ سے دو ہوتے ہوئے ایک ہے۔ انہی کی وجہ سے دو ذاتیں باعتبار ذات دو ہیں، انہی کی وجہ سے دو ذاتیں باعتبار وجود ملے ہوئے ہیں، ایک ہے۔ یہ ملانے والے بھی ہیں اور دونوں کو دو رکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور ان مسائل میں ہم کو فنا کر دے، فنا کر دے، فنا کر دے، فنا کر دے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، میں جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہیں پہنچ جاؤں گا، اس وقت تک میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ دھن موسیٰ علیہ السلام کو ہے، میں جب تک کہ کھانا نہیں کھا لوں گا، میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، مجھے دنیا کی کسی سے، جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہیں پہنچ جاؤں گا۔ تو دو سمندر کیا ہیں؟ اب واجب الوجود ایک سمندر، ممکن الوجود ایک سمندر، عبد ایک سمندر، رب ایک سمندر۔ اب سمندر کیسے کہ سمندر جو ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کسی حد تک یہ بات صحیح ہے نا، سمندر جو ہے وہ بے کنار ہوتا ہے، اس کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ ندی کا کنارہ نظر آ جائے گا، دریا کا کنارہ نظر آ جائے گا، سمندر ہے، اوشن ہے، اٹلانٹک اوشن، پیسفک اوشن، بحر الکاہل، اٹلانٹک اوشن، بحر اوقیانوس، بڑے بڑے اوشنز ہیں، ان کا کنارہ کہاں نظر آتا ہے؟ تو جس طرح سمندر کا یہ سب باتیں کہ کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا، یہ میں بول رہا ہوں۔ تو جس طرح سمندر بے کراں ہوتا ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اگرچہ کہ کنارہ ہوتا ہے، ہر بات کو معقولیت کے ساتھ سمجھو۔ کچھ بکتا چلا گیا، میں اپنے نہیں، میرے پاس غیر معقول بحث ہی نہیں ہے، ہاں پیر صاحب نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، یہ نہیں۔ تو اگرچہ کہ اس کا بھی کنارہ ہے، لیکن ندی کے مقابلے میں، نالے کے مقابلے میں، جھیل کے مقابلے میں اور دریا کے مقابلے میں
یہ جو ہے سمندر جو ہوتا ہے، بحر جو ہوتا ہے، وہ بہت بڑا اس کا پارٹ ہوتا ہے، تو اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. تو سمندر جس طرح بے کراں ہوتا ہے اور ختم نہیں ہوتا، اسی طرح عبد بھی بے کراں سمندر ہے، یعنی اس کی عبودیت کبھی ختم نہیں ہوتی، ختم ہو کر ربوبیت میں تبدیل نہیں ہو جاتی. عبد کبھی کسی لمحے رب نہیں بنتا. اگر بن سکتا ہوتا کوئی عبد رب تو میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ رب بن گئے ہوتے. معراج کی بلندیوں میں، خلوتوں میں تو رب ہو جاتے میرے آقا. نہیں، وہاں پہنچے ہیں جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا پہنچنے کا. وہاں پہنچنے کے باوجود اللہ کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي، میرا بندہ اگرچہ کہ رب نما بن گیا، رب کو دکھانے والا بن گیا، رب میں فنا ہو گیا، اس میں وہ نمودار نہیں تھا، رب جلوگر تھا، لیکن وہ بندہ ہی تھا. اگرچہ کہ بندہ تھا، اگرچہ کہ رب نما بندہ تھا، لیکن بندہ ہی تھا. رب کا مظہر کامل اور اتم بن گیا تھا، اس کے باوجود بندہ ہی تھا. تو جب حضور رب نہ بن سکے ایک لمحے کے لیے بھی، تو ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم عبد ہیں اور وہ رب نہ بن سکے، تو معلوم یہ ہوا کہ عبدیت ایک ایسا سمندر ہے جو ختم نہیں ہوتا، جس کی کوئی غایت اور نہایت نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے کہ اینڈ ہو جائے تو پھر وہ رب بن سکتا ہے. اینڈ ہی نہیں ہے. تو اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے عبدیت کو بھی ایک سمندر کہا گیا ہے. ممکنی کو اور امکان کو اور عبدیت کو، بندگی کو ایک سمندر کہا گیا ہے. اور ربوبیت تو سمندر ہے ہی، خدا تو سمندر ہے ہی. خدا بھی بے کنار سمندر ہے، بے کراں سمندر ہے کہ اگر وہ بھی انتہا کو پہنچ جاتا تو عبدیت میں شامل ہو جاتا. اب عبدیت ممکن تھا، اگر وہ منتہی ہوتا، اس کی انتہا ہوتی تو عبد بن جاتا. وہ اس کی انتہا ہی نہیں ہے کہ وہ ربوبیت اس کی ختم ہو کے عبودیت میں آ جائے. وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. تو خدا ایک سمندر ہے، بندہ ایک سمندر. مرج البحرین، دونوں سمندر ہیں، دو ہیں، اس کے باوجود ایک ساتھ چل رہے ہیں. دو سمندر ہیں، وہ اس کی حقیقت اور ہے، اس سمندر کی حقیقت اور ہے، اس سمندر کی حقیقت اور ہے، اس سمندر کی ماہیت اور ہے، اس سمندر کی ماہیت اور ہے، اس سمندر کی اصلیت اور ہے، اس سمندر کی اصلیت اور ہے. اب اس سے زیادہ کیا وکیبلری صرف کروں میں کہ واجبی ایک سمندر ہے اور ممکنی ایک سمندر. دو سمندر ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مگر دونوں کی حقیقت اور ماہیت اور ہے، دونوں کی اصلیت اور ہے، دونوں کی ذات اور ہے. اس کی ذات اس کی ذات ہے، اس کی ذات اس کی ذات ہے، بس. لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. مرج البحرین یلتقیان، اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ رہتے ہوئے اے بندو تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم ہو، وہ ہے، وہ ہوا ہے، تم انتم ہو. اس کے باوجود وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو. بیت الحرم کے ساتھ، نہ بیت الصنم کے ساتھ، بیت الحرم کے ساتھ نہ بیت الصنم کے ساتھ رہتا ہوں یک حقیقت بے کیف و کم کے ساتھ. بیت الحرم کے ساتھ نہ بیت الصنم کے ساتھ رہتا ہوں یک حقیقت بے کیف و کم کے ساتھ. اس حقیقت کے ساتھ رہتا ہوں، اس ذات کے ساتھ رہتا ہوں جسے کیفیت بھی نہیں ہے، کمیت بھی نہیں ہے. کمیت مقدار، کوانٹٹی، جس کی کوانٹٹی بھی نہیں ہے، کوالٹی بھی نہیں ہے. جس کی کوالٹی بھی بتائی نہیں جا سکتی، کوانٹٹی بھی بتائی نہیں جا سکتی، جسے کوالٹی بھی نہیں، کوانٹٹی بھی نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو نہ کیفیت ہے، نہ کمیت، نہ کوالٹی، نہ کوانٹٹی، نہ کیف ہے، نہ کم. رہتا ہوں اس حقیقت بے کیف و کم کے ساتھ. وہ بے چوں ہے، بے چگوں ہے، کیسا کا سوال نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے. اس کے باوجود، اور میں کیفیت اور کمیت رکھنے والا، کوانٹٹی کوالٹی سب رکھنے والا، اس کے بعد مقدار بھی رکھنے والا،
کیفیت بھی رکھنے والا، اس کے باوجود میں اس کے ساتھ ہوں۔ صورت والا بے صورت کے ساتھ ہے، شکل والا شکل بے شکل کے ساتھ ہے، بے چون و بے چگون کے ساتھ ہم چونی اور چگونی رکھنے والے ہیں، اور بیت الحرم کے ساتھ نہ بیت الصنم کے ساتھ رہتا ہوں، یہ حقیقت بے کیف و کم کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، انہوں نے کہا تو آپ کو معلوم ہو گیا دو سمندر کیا ہیں اور برزخ بحرین، سمندروں کے بیچ میں جو برزخ ہے، جو حجاب ہے، وہ کیسا حجاب ہے؟ حجاب بھی ہے، دونوں کے بیچ میں بھی ہے، دونوں کو جدا بھی کرتا ہے، دونوں کو ملاتا بھی ہے، جدا بھی کرتا ہے، اس کی وجہ سے دو دو ہیں، پھر اسی کی وجہ سے دو ایک ہیں، یہ برزخ بحرین ہیں حضرت رسول۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں مجمع البحرین ضرور پہنچوں گا۔ یہ ایک تو مجمع البحرین ہے، اللہ اور بندے کے درمیان برزخ ہیں، اللہ اور بندے کو ملانے والے کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے، اسی لیے ملانے والا سب سے پہلے پیدا ہوا، ملنے والے بعد پیدا ہوا۔ بندے جو خدا سے ملنے والے ہیں بعد پیدا ہوئے، ملانے والا پہلے پیدا ہوا۔ کہ کوئی بندہ خدا سے ملنا چاہے تو ملانے والا نہ ہو، ایسا نہ ہو، اس واسطے ملانے والا پہلے، ملنے والا بعد، دلانے والا پہلے، لینے والے بعد، خدا سے لے کر دینے والا میرا مصطفیٰ پہلے، اور سب خدا سے حضور کے توسط سے لینے والے بعد پیدا ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، بانٹنے والا پہلے، لینے والے بعد۔ تو اب حضور جب برزخ ہو گئے میرے دوستو، تو حضور کو اب دونوں میں نہ ڈھونڈو، وہ برزخ ہیں، خدا تو نہیں ہیں، خدا اور بندے بھی نہیں ہیں، نہیں بولنا، بندوں میں ان کے جیسا کوئی نہیں، اگرچہ کہ بندے ہیں لیکن چونکہ وہ برزخ ہیں اور بندوں میں کوئی برزخ نہیں ہے ان کے جیسا، لہذا وہ بندے ہیں لیکن ایسے بندے ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بندہ نہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بندے نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بندے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی بندگی پر ہمارا ایمان ہے، ان کو بندہ مان کر ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ پہلے ان کی عبدیت اور بندگی پر ایمان، پھر ان کی رسالت پر ایمان۔ تو حضور ضرور بندے ہیں، ضرور بندے ہیں، اور پھر تحقیق میں جائیے گا تو وہ ایسے بندے ہیں کہ بس بندگی میں وہی وہ ہیں، حقیقی بندے تو وہی ہیں، ہر بندہ ان کا پرتو ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے فرمایا انا عبد حقیقی، حقیقتاً بندہ میں یہ کیوں، یہ سب دوسرے جو بندے ہیں وہ سب میرے ہی اضلال ہیں، میرے ہی ظلال ہیں، میرے ہی پرتو ہیں، میرے ہی عکوس ہیں، اور میرے ہی اجزاء ہیں، اور میری ہی تفصیلات ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، اور بندے ہیں لیکن ایسے بندے ہیں کہ پورے بندوں میں ان کے جیسا کوئی بندہ نہیں نظر آتا۔ کوئی ولی کیسے نظر آئے گا، کوئی ولی ان کے جیسا کیسا ہوگا، کوئی قطب ان کے جیسا کیسا ہوگا، کوئی غوث ان کے جیسا کیسا ہوگا، جبکہ انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی اولو العزم رسول ان کے جیسا نہیں۔ ہم آپ کو ممکن مانتے ہیں، ممکن یعنی بندہ، بندوں کو دیکھتے ہیں تو بندوں میں حضور کے جیسا کوئی بندہ نہیں، بندوں میں دیکھتے ہیں تو حضور کے جیسا
کوئی بندہ نہیں آپ کے جیسی قدرتوں والا، آپ کے جیسے کمالات والا، آپ کے جیسے تصرفات والا، آپ کے جیسے خوارق عادات والا، آپ کے جیسے معجزات والا کوئی بندہ نہیں، کوئی بندہ نہیں۔ زمین پر حکومت، چاند پر حکومت، سورج پر حکومت، ساری کائنات پر حکومت۔ درختوں کو اشارہ کرے تو آ جائیں، درخت سلام کریں، سجدہ کریں، جانور سجدہ کریں، بس یہ حکومت، یہ قدرتیں، یہ کمالات، یہ تصرفات، یہ معجزات، یہ خرق عادات، یہ حسن، یہ جمال، یہ شان، یہ کمال، یہ اقتدار کسی بندے میں نہیں نظر آتا۔ یہ نیکی، یہ بلندی، یہ عظمت، تقدس کسی بندے میں نظر نہیں آتا۔ اب آپ کو بندہ کہیں تو کیسے کہیں کہ آپ کے جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، اور پھر آپ خدا نہیں، کیونکہ آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ انا عبد حقیقی، میں حقیقی بندہ ہوں، حقیقی معنوں میں بندہ ہوں۔ اگر آپ کو خدا کہتے ہیں تو خدا بندگی کہاں کرتا ہے؟ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتے، سرکار پر زکوٰۃ تو فرض نہیں، حج کرتے ہیں، آپ بات سمجھ، عمرہ بجا لاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو خدا مانے تو آپ میں بندگی ہے، خدا میں تو بندگی نہیں۔ آپ تو عبادت کرتے ہیں، خدا تو عبادت نہیں کرتا، تو آپ کی عبدیت کہہ رہی ہے کہ آپ خدا نہیں ہیں۔ اب آپ بندہ ہیں، لیکن ایسے بندے ہیں کہ آپ کے جیسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ ممکن اسی حقیقت کو اعلی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ میں بھی ممکن، راسخ شاہ صاحب بھی ممکن الوجود، ہر مخلوق ممکن الوجود ہے، ممکن ہے، مگر ہر مخلوق میں آپ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں آپ کی جیسی قدرت نہیں، آپ کی جیسی طاقت نہیں، آپ کے جیسے کمالات اور تصرفات اور معجزات نہیں۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ واجب میں عبدیت کہاں؟ اگر ہم آپ کو واجب مان لیں، آپ واجب تو واجب الوجود نہیں، واجب الوجود بولے تو کیا؟ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ واجب میں عبدیت کہاں؟ بندگی کہاں؟ ان میں بندگی ہے، اللہم پکار رہے ہیں، تو آپ واجب نہیں ہیں کیونکہ آپ میں عبدیت ہے، لیکن ایسے عبد ہیں آپ کہ آپ کے جیسا کوئی عبد نہیں۔ تو ممکن میں ایسی قدرتیں نہیں، واجب میں ان کی عبدیت نہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ واجب بھی نہیں، ممکن بھی نہیں۔ ممکن ہیں لیکن ان کے جیسا کوئی ممکن نہیں، اور یہ واجب تو ہے ہی نہیں، یہ کہنا ہے۔ تو اسی طرف اعلی حضرت نے اس شعر میں اشارہ کیا رحمت اللہ علیہ کہ ممکن میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں جو اس ممکن میں ہے۔ رسول ہاشمی میں جو قدرتیں ہیں وہ قدرتیں، ان میں سے یہ قدرت بھی دوسرے کسی ممکن میں کہاں، کسی بندے میں کہاں؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ یہ ممکن واجب یہ بوجھ ہے۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ میں اگر کہہ دوں کہ رسول اللہ نہ ممکن ہیں نہ واجب ہیں، یہ بولنا بھی خطا ہے، گناہ ہے۔ وہ واجب نہیں ہے، ممکن ہے، ضرور ممکن ہے، ضرور ممکن ہے، لیکن ایسے ممکن ہے کہ آپ کے جیسا کوئی ممکن تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضرور جاؤں گا، مجمع البحرین پہنچوں گا۔ تو ایک مجمع البحرین تو حضور کی ذات ہے، پھر حضور کے جو جتنا قریب ہوگا وہ بھی مجمع البحرین بنے گا۔ حضور کا جو مظہر بنے گا وہ بھی خدا اور بندے کو ملانے والا بنے گا۔ غوث اعظم یہ مجمع البحرین ہے، خواجہ اجمیری یہ مجمع البحرین ہے۔
حضرت جنید بغدادی یہ مجمع البحرین ہے، حضور شاہ کمال یہ مجمع البحرین ہے، نوری پیا یہ مجمع البحرین ہے، میرے پیر حضرت عامر کلیمی شاہ دامت برکاتہم مد اللہ ظلہ الممدود، یہ جو ہے یہ مجمع البحرین، خدا اور بندہ ان سے ملتے ہیں، ان کی وجہ سے خدا سے بندے ملتے ہیں، بندے سے خدا ملتا ہے، مجمع البحرین وہ برزخ کبریٰ ہیں، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، یہ شعر یاد ہے؟ سرکار سے جو بھی سنا ہے یاد ہے، بہت یاد، میرے سے جو سنا یاد نہیں، یہ تو گارنٹی میں دیتا ہوں۔ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، مشدد حرف جو ہوتا ہے نا محمد، محمد، تو یہ دوسرا میم جو ہے محمد میں ہے کے بعد جو میم ہے وہ حرف مشدد ہے، اس کا تعلق پہلے والے حرف سے بھی ہے پچھلے حرف سے بھی ہے، اگلے حرف سے بھی ہے پچھلے حرف سے بھی ہے، محمد، محمد کا میم ہے سے بھی ملا ہے دال سے بھی ملا ہے، ہم ہے میم زبر ہم، مد میم دال زبر مد، تو میم دو وقت آ رہا ہے تلفظ میں، پہلے سے بھی ملا ہے اگلے والے سے بھی ملا ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ خدا سے بھی ملے ہیں، خدیم سے بھی ملے ہیں، بندوں سے بھی ملے ہیں، حادث سے بھی ملے ہیں، خدا سے بھی ملے ہیں بندے سے بھی ملے، راسخ شاہ صاحب سے بھی ملے ہیں، دونوں کو ملائے ہوئے ہیں، وہی رشتہ ہیں خدا اور بندے کے درمیان رشتہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی رشتہ ہے، وہی ہیں ذریعہ ملنے کا، ان کے بغیر کوئی بندہ خدا سے نہیں مل سکتا، پیغمبر نہیں مل سکتے تو ہم کیا ملیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، تو یہ حضور کی ذات جو ہے خدا اور تمام بندوں میں برزخ ہے، اور اس کو برزخ کبریٰ کہتے ہیں، اور ہمارا شیخ جو ہے، دیکھو یہ مسائل سیکھتے جاؤ، ہمارا شیخ جو ہے وہ برزخ صغریٰ ہے، وہ برزخ اصغر ہے، حضور کی ذات برزخ اکبر ہے۔ اسی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اپنے دادا پیر کی تعریف کرتے ہوئے، میں نے ایک منقبت کہی، اس میں کہتا ہوں کہ محمد برزخ اکبر تو اصغر، رضا کا ہے یہی عرفان نوری، محمد برزخ اکبر تو اصغر۔ دادا پیر نے اس کلام کو بہت پسند فرمایا، تو عرض کر رہا تھا کہ برزخ اکبر حضور ہیں، برزخ کبریٰ ہیں، اور شیخ جو ہوتا ہے وہ برزخ اصغر ہوتا ہے، برزخ صغریٰ ہوتا ہے، حضور سے مرید کو لے کے دینے والا شیخ ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ کو اللہ سے لے کے دینے والے ہوتے ہیں۔ چار کرسی اصطلاحی، یعنی میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ اور مصطفیٰ نور خدا۔ تو خیر بندگان خدا ان تمام حقائق پر غور کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، پونا گھنٹہ گزر گیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، تو وہ ذات جو بندے کو خدا سے ملائے وہ مجمع بحرین ہے، وہ مجمع بحرین، اور وہ جگہ جہاں شیخ طریقت تمہیں خدا سے ملاتا ہے وہ مجمع بحرین ہے، وہی خانقاہ ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا تو میں مجمع البحرین پہنچوں گا جہاں دو سمندر ملتے ہیں، دو سمندروں سے ملنا چاہ رہے ہیں وہ، جیسے میں نے ابھی کہا کہ جہاں پیر ہوتا ہے، پیر کامل ہوتا ہے، عارف واصل ہوتا ہے، خدا سے ملانے والا پیر ہوتا ہے، اللہ والا پیر ہوتا ہے، واقعی فقیر ہوتا ہے، واقعی درویش ہوتا ہے، سب درویش ہیں، درویش، درویش کے معنی دروازوں پر جا کر بھیک مانگنے والے، یہ درویش ہیں۔ ایک ہوتا ہے درویش بھکاری فقیر، وہ فقیر بھی، وہ بھی فقیر ہے، اور ایک ہوتا ہے درویش موتی، عرفان کے موتی بیچنے والا، موتی تقسیم کرنے والا،
بیچتے نہیں، تقسیم کرتے ہیں. بس گیان جو ہے بکتا نہیں، گیان بٹتا ہے، عرفان بانٹا جاتا ہے. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ مجمع البحرین جو خانقاہ ہے جہاں شیخ کامل ہوتا ہے، جہاں حقیقی معنوں میں فقیر ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں فقیر، سچا فقیر ہوتا ہے. جیسے میر نے کہا، خراب و خار ہیں سلطان، شکستہ دل ہیں وزیر، شکستہ دل ہیں امیر. خراب و خار ہیں سلطان، شکستہ دل ہیں امیر. کسو فقیر کی شاید کے صحبت ان کو نہیں، کسو فقیر کی شاید کے صحبت ان کو نہیں. کسی فقیر کی صحبت اگر مل جاتی، کسی اللہ والے کی، کسی صوفی کی، کسی عارف کامل کی، کسی عارف باللہ کی، کسی مولا سے ملانے والے کی صحبت اگر مل جاتی تو یہ سلطان بادشاہ لوگ جو خراب و خار ہیں، پریشان حال ہیں، اور یہ امیر لوگ دولت رکھنے کے باوجود جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جو غمزدہ ہیں، خراب و خار ہیں سلطان، شکستہ دل ہیں امیر. کسو فقیر کی شاید کے صحبت ان کو نہیں. اللہ ہم سب کو فقیر بنائے، اس کا فقیر بنائے، صحیح معنوں میں درویش اور فقیر بنائے. جو اس کا فقیر بن جاتا ہے وہ سب دونوں جہاں کا بادشاہ ہو جاتا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، تو مجمع البحرین وہ جگہ جہاں اللہ والا ہوتا ہے، اللہ سے ملانے والا ہوتا ہے. تو اس جگہ پہنچتے ہیں، اللہ والا اللہ سے ملانے کی کچھ باتیں کرتا ہے تو بندہ خدا سے مل جاتا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خضر جہاں رہتے ہیں، حضرت خضر کہاں رہتے ہیں؟ مجمع البحرین میں رہتے ہیں. دو سمندر ملنے کی جگہ رہتے ہیں، اور وہ خود مجمع البحرین ہیں، دو سمندروں کو ملانے والے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اگر مجمع البحرین تک پہنچنے کے لیے صدیوں کی مسافت طے کرنی پڑے، حقب کہتے ہیں 80 سال کو. حقب کسے کہتے ہیں؟ ایک 80 برس بھی مجھے چلنا پڑے مجمع البحرین تک تو میں برابر چلتا رہوں. او امضی حقبا، سواری کروں گا نہیں، پیدل چلوں گا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. او امضی حقبا، چلنا پڑے تو میں کیا کروں گا؟ 80 سال بھی چلوں گا. کیوں؟ کہ اس بندے سے مجھے ملنا ہے جو بندہ خدا سے ملاتا ہے. یہ مقام ہے خدا سے ملانے والے کا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون، یوشع بن نون، یہ حضرت یوشع جو ہیں ان کے والد کا نام ہے نون، ان کے والد کا نام ہے یوشع. یوشع کے والد کا نام نون، نون کے والد کا نام نون کے والد کا نام جو ہے وہ ہے افرائیم. افرائیم کے والد کا نام ہے یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام کے یوشع بن نون کیا ہوئے؟ پڑ پوتے ہوئے نا، پڑ پوتے. فلما بلغا مجمع بینہما، اب یہ دونوں چلتے گئے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع چلتے گئے یہاں تک کہ دونوں سمندروں کے بیچوں بیچ جو مقام ہے، دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ جو ہے وہاں پہنچ گئے. نسیا حوتہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کے پاس جو ہے کیا تھی؟ ایک مچھلی تھی، وہ ان کا ناشتہ تھا.
وہ مچھلی جو رکھی تھی بھوک کے وقت پر کھانے کے لیے رکھی تھی. نہیں سمجھ میں؟ پکی پکائی ہوئی مچھلی سالن کے طور پر رکھی ہوئی تھی. کن کے پاس رکھی ہوئی تھی؟ ان دونوں کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع. اور وہ مچھلی چونکہ یہ خادم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، شاگرد تھے، ساتھی تھے، تو اب غذا کس کے پاس ہوگی؟ شاگرد کے پاس ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور یہ حضرت یوشع ہیں. یوشع کے پاس مچھلی رکھی ہوئی تھی جو کھانے کی تھی. نسیا حوتہما، جب مجمع البحرین میں پہنچے تو مچھلی کی طرف سے ان کا دھیان ہٹ گیا. ان کے حافظے سے مچھلی اتر گئی، خیال سے مچھلی اتر گئی. نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. وہ مچھلی کیا ہوئی؟ جہاں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ تھی، دو سمندر جہاں ملتے تھے اور جہاں حضرت خضر علیہ السلام رہتے تھے، بس ان کی خانقاہ تھی. خضر علیہ السلام جہاں رہتے تھے، اللہ والا جہاں رہتا تھا، تو وہاں جب پہنچے یہ دونوں حضرات تو ان کی مچھلی جو سالن بنی ہوئی تھی وہ مچھلی زندہ ہو گئی. زندہ ہو کر اس نے چھلانگ لگائی سمندر میں. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور چھلانگ لگا کے سمندر میں کود گئی. کون کود گئی؟ مچھلی. اور راستہ بنایا سرنگ کی طرح. مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنایا. سرنگ سمجھتے ہیں آپ؟ سرنگم. سرنگم میں سرنگم کی طرح راستہ بنا کے چلے گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. تو جہاں اللہ والا ہوتا ہے وہاں مردہ زندہ ہو جاتا ہے. جہاں اللہ والا ہوتا ہے تو مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، تو مردہ دل انسان کا دل کیسے زندہ نہیں ہوگا؟ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا، جب انہوں نے جائزہ لیا، جب یہ لوگ آگے بڑھ گئے، منزل کی تلاش، جس منزل کی تلاش میں نکلے اسی منزل سے آگے نکل گئے. بڑھنا چاہیے لیکن منزل سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. منزل سے آگے نکل گئے، بھول ہو گئی، یعنی نسیان کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام فلما جاوزا لفتاہ، فلما جاوزا ہوا یہ کہ آپ دونوں حضرات منزل سے آگے نکل گئے. جب مجمع بحرین سے آگے نکل گئے، قال لفتاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لفتاہ، اپنے شاگرد سے، اپنے نوجوان سے، آتنا غداءنا. غداء صبح کے ناشتے کو کہتے ہیں. بس سمجھ، غداتن سے غداءن ہے. غداتن کہتے ہیں صبح کو، اس سے غداءن یعنی صبح کا ناشتہ، بریک فاسٹ، غداءن. اور عشاء کہتے ہیں رات کے وقت کو، اس سے بنا ہے عشاءن یعنی سپر. سپر نہیں مانا؟ آفٹر ڈنر ریسٹ وائل، آفٹر سپر واک اے مائل. تو کیا عرض کر رہا تھا جبار بھائی؟ یاد ہے؟ یاد ہے. ہاں، عرض کر رہا تھا غداء آتنا غداءنا. غداءن کہتے ہیں، غداتن صبح، غداءن ناشتہ، عشاءن سے عشاءن. دیکھیے زیر اور زبر، عشاء وقت کا نام ہے، وقت عشاء. عشاءن رات کا کھانا، عشاء خالی زبر زیر کا فرق ہے، معنی بدل جاتا ہے. اتنا ہی، نقطے کی اونچ نیچ سے معنی بدل جاتا ہے. نہیں، اوپر ہے نقطہ خدا ہے، نیچے آ گیا جدا ہے.
تو کیا عرض کر رہا تھا؟ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، ہمیں ہمارا ناشتہ دو، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم اس سفر سے ہم نے کافی تھکن ہوئی ہے، کافی مشقت ہوئی ہے ہمیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے ہم تھک گئے ہیں، ناشتہ لاؤ، آتنا غداءنا۔ قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره۔ حضرت یوشع بن نون فرماتے ہیں اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم وہ اس چٹان کے قریب پہنچے جہاں مجمع البحرین ہے وہاں پہنچے، فانی نسیت الحوت، تو میں نے مچھلی کو بھلا دیا، میں بھول گیا، مچھلی کی طرف میرا خیال ہی نہیں رہا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان نے بھلا دیا، مچھلی کی یاد کو شیطان نے بھلا دیا۔ تو وہ چیز جو اللہ کے بندے کے قریب کرتی ہے، اللہ سے ملانے والا بندہ، اللہ سے ملانے والا بندہ، اللہ کا عرفان، اللہ کی معرفت جس بندے سے ملتی ہے اس بندے سے قریب کرنے والی چیز تھی مچھلی۔ مچھلی کو اس لیے رکھا تھا، وہ مچھلی جو ہے وہ مچھلی علامت تھی کہ جہاں مجمع البحرین آئے گا وہاں یہ مچھلی زندہ ہو کے کود جائے گی سمندر میں۔ تو یہ مچھلی کی طرف متوجہ رہتے، مچھلی کو نہ بھولتے، فراموش نہ کرتے، تو اس مچھلی کے زندہ ہو کے سمندر میں کودنے کے مقام کو جان لیتے کہ یہی مقام ہے۔ چونکہ مچھلی سے ان کا دھیان اتر گیا، مچھلی سے غافل ہو گئے، مچھلی کو انہوں نے بلا دیا، لہذا مچھلی کود گئی سمندر میں، یہ آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ سے ملانے والے بندے سے جو غافل کر دیتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ وہ شیطان ہے۔ وہ مچھلی جو مجمع البحرین کا بتا دیتی تھی، مجمع البحرین کو انڈیکیٹ کرتی تھی کہ یہ ہے مجمع البحرین، اور مجمع البحرین میں رہتے تھے خضر علیہ السلام، خضر کے مقام کی نشاندہی کرنے والی مچھلی کو بھول جانا اور اس کے خیال کو ذہن سے نکال دینا، یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ تو اگر تمہیں پیر کامل سے کوئی دور کر رہا ہے، ارے جائیں گے جی کیا ہر اتوار کو جانا کی، ہر جمعرات کو جانا کیا، ارے جان دے ہمیں بھی جاتے، ہمیں اب جاتے ہیں کیا تمہیں جاتے، یہ کرنے والا سمجھو وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ۔ قال آ رہے وہ کسی بھی صورت میں رہو، شرح خیر کی صورت میں رہیں گا، ہاں سمجھا، ہاں کیا ویسا ہمیں سب جاتے کیا بات، تو کیا جاتا نوجوان، میں جاتا ہوں کیا، ہاں میں کبھی بھی گیا کیا، تو کیا کو جاتا، سمجھ لو ہمارے چچا کی صورت میں آئی، وہ چچا با آئی، ہمارے چچا کی صورت میں آئی، سمجھ لے بابا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره۔ اس کی یاد میں رہنا چاہیے تھا، مچھلی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں بھول گیا تو شیطان نے بھلایا۔ اسی طرح تمہیں ہمیشہ پیر کی چوکھٹ کو یاد رکھنا چاہیے، پیر کے در کو یاد رکھنا چاہیے، پیر کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ جو تمہیں پیر کے پاس آنے سے روکتا ہے وہ شیطان ہے۔ اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو ہر اس شیطان سے بچو جو تم کو اپنی گود میں رکھتا ہے اور پیر کی صحبت سے دور کرتا ہے۔ دیکھو ہمارا کام سنانا ہے، ہم سناتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ یوشع بن نون نے کہا کہ مچھلی گر گئی اور مچھلی سمندر میں گئی اور عجیب انداز سے گئی۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے مچھلی کود گئی سمندر میں، ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، وہی تو جگہ تھی جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی، وہی مقام تھا جسے مجمع البحرین کہا جاتا تھا، ہم نے اسی مقام کی تلاش میں سفر کیا تھا، وہیں پہنچنا تھا ہمیں، ہم تو آگے نکل گئے۔
قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فارتدا على آثارهما قصصا. تو پھر وہ الٹے پاؤں آئے، اپنے ہی نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے آئے، یعنی جہاں سے گئے تھے. یاد رکھو خدا کو پانا بھی ایسا ہی ہے، جہاں سے آگے نکل گئے وہیں واپس آؤ. تم نے مجھ میں اپنے اندر خدا نہیں ملے گا یہ سمجھ لیا تھا نا. خدا کو خدا کہاں ملتا؟ کعبے میں ملتا ہے یہ سمجھ لیا، یا کہیں ملتا ہے یہ بیت المقدس میں ملتا ہے، کعبے میں ملتا ہے یہ سمجھ لیا. خدا یہاں ہم میں نہیں ملے گا، وہ کہیں جانا ہے، اس کے لیے سفر کرنا ہے، مسافت طے کرنا